Thank you for watching and listening to Light Up with Shwa. I am your host Shwa, and I have a very special guest here. I will introduce him as a cartoonist, a world-renowned cartoonist, and rest of it he will introduce. Please अपना नाम बताइए. हम उर्दू में इंटरव्यू करेंगे और इंग्लिश में भी मौका मिला तो इंग्लिश में भी कर लेंगे, लेकिन पहले मैं उर्दू में करना चाह रही हूँ. तो आज आप लाइट अप विद शवा का जो प्रोग्राम है वो उर्दू में देखेंगे और सुनेंगे. So please आप अपना नाम बताइए और आप क्या करते हैं. My name is शुजात अली. उर्दू में. उर्दू में शुजात अली मेरा नाम. और by profession I am a political cartoonist. और मैं डेली द न्यूज़ इंटरनेशनल का पहला political cartoonist था. और पाकिस्तान में. जी हाँ. और डॉक्टर मली अलोदी ने मुझे रखा था. ये 1992 की बात है. And I got the job especially on merit. और कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं था मेरा पॉलिटिकल कार्टूनिंग में, तो वो सिर्फ उन्होंने मुझे चांस दिया. और अफगानिस्तान पे मैंने पहला कार्टून किया था, तो उस पर मुझे जॉब मिल गई थी न्यूज़पेपर में. तो फिर आपने इसकी क्या एजुकेशन ली, आपने क्या एजुकेशन पाकिस्तान में? तो अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो इंस्टीट्यूशन जो पर्टिकुलरली पॉलिटिकल कार्टूनिंग के हवाले से भी. मैं जज़ीरा तक मैं कार्टूनिंग कर रहा हूँ. 16 years I have been to Al Jazeera. अल जज़ीरा के साथ आप 16 साल के लिए. अच्छा. तो अब आप वो उसमें भी मैंने देखा कि वहाँ भी लैकिंग थी. उनके पास भी ट्रेनर्स की और एक्सपर्टीज की इस फील्ड में. अच्छा. एंड वर्ल्ड वाइड मेरा नहीं ख्याल कोई यूनिवर्सिटी ये कोर्स ऑफर कर रही हो जिसमें आप एडिटोरियल कार्टूनिंग का कोई कोर्स ऑफर कर रहा हो, क्योंकि उसका कम्बिनेशन इतना डिफरेंट है कि उसमें आप न्यूज़ को लेना पिक करना कैसे, वो एक आपको अलग पढ़ाना पड़ता है. और उसको टेक्निकल ड्राइंग को अपने एक्सपर्टीज़ को एज ए स्किल को आप कैसे उसमें मर्ज करते हैं. तो वो इतना डिफ़िकल्ट कम्बिनेशन है कि वो मैंने उस पर गौर करना शुरू किया था 96-97 में. तो वो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम आके पढ़ाना, तुम अवार्ड तुमने ले लिया आते साथ ही, तो तुम इस तरफ भी देखोगे, तुम इफ़ यू कुड टीच दिस सब्जेक्ट. तो मैंने कहा यार ये तो चैलेंजेस देने वाला चीज़ें, तो मैं अपने आप को बहुत विदाउट आई मीन अदर पीपल के कोई मुझे चैलेंज दे तो मैं अपने लिए खुद चैलेंजेस क्रिएट करता रहता हूँ. अच्छा. तो वो मैंने फिर ये सोचा कि ये बड़ा अच्छा काम है, तो वाकई हुआ नहीं. तो वो सारे वो काम मैंने कर डाले हैं अभी तक जो पहले कभी किसी ने किए नहीं थे. तो हमें तो बड़ा ये फख्र से कहना चाहिए कि आप पाकिस्तान से हैं और आपका नाम बड़ा बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड में फेमस हूँ. हाँ जी. और मैं आपके जैकेट पे देख रही हूँ कुछ काफ़ी से आपने वो लगाए हैं. ये इसका क्या ताल्लुक है? ये कोई छोटे से कॉलर पिन्स हैं जो मैंने वाइल्ड लाइफ की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी कतर में. अच्छा. उसके लिए मैंने उसे अटेंड किया था. तो वो उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे कि मैंने उन सबको उनके कागज़ बना और कैरिकेचर बना के गिफ्ट कर दिए थे. अच्छा. और इंटरेस्ट मेरा इसमें वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा है, तो वो मेरा एक एंगल था कि मैं पॉलिटिकल कार्टूनिंग ही मैं ना चिपका रहा हूँ बाकी कार्टूनिस्ट की तरह. तो आई हैव टू एक्सप्लोर माई सेल्फ कि मैं एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ भी है, जिसमें एनवायरनमेंट भी है, जिसमें बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं. मीडिया इटसेल्फ उसको उस पर भी कार्टून करने चाहिए कि मीडिया के वाले लोग क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है. तो ये इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट थे जिसने मुझे बैठने नहीं दिया. तो वो आई वेंट ऑन एक्सप्लोरिंग थिंग्स फ्रॉम आई मीन जर्नलिज्म टू एविएशन एंड टू मॉडर्न आर्ट इवन. आपने कब शुरू किया था? I started in accidentally. I was मैं अपनी क्लास में मेरा एक दोस्त थे जो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और हम BF कॉलेज में पढ़ते थे, इंटरमीडिएट कर रहे थे उस वक्त. तो वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने छोटा सा कार्टूनिंग का कोर्स किया. तो वो सोशल कार्टूनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें बेसिक कार्टूनिंग का कोर्स जो होता है. तो वो उन्होंने मुझे लिखा वहाँ से शुरुआत किया. तुम हमें हंसाते रहते थे क्लास में टीचर्स के कार्टून बना के और ये होता. तो व्हाई डोंट यू टेक इट सीरियसली. तो मैंने कहा अच्छा. तो मैंने बात तो समझ में आई कि वाकई इसको सीरियसली लेके देखते हैं. पॉलिटिकल नो हाउ का जहाँ तक ताल्लुक था, तो वो मेरे फादर शुरू ही से बचपन से इसी से वो यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर. तो वो एक सियासी सूरत हाल घर में कुछ न कुछ डिस्कशन रहती थी जिसकी वजह से एक बैकग्राउंड बन गया. और उसका फ़ायदा मुझे उस वक्त हुआ कि जब डॉक्टर मलिया ने मुझसे पूछा कि जी आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस या वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है,
تو میں نے کہا جی میں تو اپنے ٹیچرس کے کارٹون بناتا رہا ہوں. تو وہ ہنس پڑی کہنے کہ یہ کیا فضول قسم کا ایکسپیرینس ہے کہ جو آپ ٹیچرس کے کارٹون کلاس میں بناتے رہتے ہیں اور یہ آپ ڈیلی نیوز پیپر میں آ گئے منہ اٹھا کے آپ. تو میں نے کہا آئی ڈونٹ نو بٹ آئی ہیو کانفیڈینس کہ آپ مجھے اپرچونیٹی دیں تو آئی ہیو کانفیڈینس میں کر لوں گا کچھ. تو یہاں سے آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہاں کہ میں دیکھتا ہوں. تو آئی واز ڈوئنگ بیچلر کیمسٹری میتھمیٹکس فزکس میں گورنمنٹ کالج میں تھا اس وقت. تو وہ بیچلر میرا بیچ میں رہ گیا. وہ مجھے جاب مل گئی نیوز پیپر میں. تو آئی گاٹ ریئلی ایکسائٹیڈ. اور پھر پہلے سال کا ایوارڈ بھی مل گیا. میں جیسے گیا میں نے ایوارڈ بھی لے لیا. سو آئی کنٹینیو ریسیونگ ایوارڈ. اور پھر ایک امپرومنٹ کی طرف ڈاکٹر ملیح لودھی کا بڑا اس میں بہت بڑا ہاتھ اس لیے تھا کہ تو بہت زبردست چیزیں انہوں نے کی میرے کیریئر میں. آفٹر مائی مدر امی کو میرا بہت زیادہ پوچھتا میرے ٹائم ضائع نہ کرنا اور اس پر دھیان دینا کہ ہاں اس پہ بھی ذرا بتائیں کہ آپ کے پیرنٹس کا کیا کتنا ہاتھ ہے. امی اور ابو کی طرف سے بہت. ابو کو تو کیونکہ مائی فادر واز ویری کین ہمسیلف ٹو بیکم اے فائٹر پائلٹ. اچھا. تو وہ خود نہیں بن سکے تو وہ ہی آلویز لکس ٹورڈ می کہ مجھے بہت کریز ہے ایویشن. اب ایویشن کارٹونز دیکھیں گے یہاں میں ایئر فورس کے لیے جو میں جی ہم دکھائیں گے 1996 سے میں ان کے لیے ان کے فلائٹ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کا کام کر رہا ہوں. تو وہ ابو کو نہیں بن سکتے تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ مجھے پیشن ہے اس کا اور میں بننا چاہتا ہوں. تو وہ ہی واز ناٹ ایٹ آل انٹرسٹڈ ان می ٹو بیکم این آرٹسٹ اور کارٹونسٹ. پاکستان میں موسٹلی فیمیل یہ پروفیشن چوز کرتی ہیں. تو وہ کہنے لگے یار وہ جب سررائی سے ملے وہ میری گروپ ایگزیبیشن میں تو وہ ماڈرن آرٹ میں ان سے پڑھنا شروع کیا. میں نے وہ ایکسیڈنٹلی سررائی سے بھی ملاقات ہوئی جو ورلڈ رینون آرٹسٹ ہیں. زین العابدین کے اسٹوڈنٹ ہیں. بنگلہ دیش کے سب سے مشہور آرٹسٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں. اینڈ ہی از اے کیوبسٹ اینڈ ہی پٹ می آن دا ٹریک آف سریلزم. تو میرے ابو ان کے پاس گئے کہنے لگے رائے صاحب یہ آپ کس راستے پہ ڈال دیا آپ نے بچے کو. یہ تو اچھا بلا فائٹر پائلٹ بنتے بنتے اب وہ ایئر فورس نے سائنس سبجیکٹ. تو آپ نے کیا تھا وہ کورس فائٹر پائلٹ بننے کا یا آئی اپلائیڈ بٹ آئی کوڈ ناٹ آئی مین ٹیک دا کمیشن ان دا ایئر فورس. بہت ساری کمپلیکیشنز ایسی آ گئی تھی کہ یہاں مطلب کہ سفارشیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ ڈیزرونگ لوگ صحیح راستے سے نہیں پہنچے. تو آئی کوڈ ناٹ آئی مین گیٹ ٹو اٹ. تو وہ پھر فارچونیٹلی یہ ہوا اس کا کہ وہ جب والد صاحب بھی تھوڑا ڈیسائڈ ہوئے کہ یار انہوں نے اپلائی کیا تھا وہ دوسرا چانس بھی نہیں اپلائی کیا. تو میں نے کہا لیٹ اٹ گو. تو اٹ کیم بیک. وہ پیشن میرے کارٹونس نے ہی پورا کر دیا. اچھا. وہ ہوا اب اس طرح یہ کہ 92 میں جب ڈاکٹر صاحب نے مجھے جاب دی آئی واز ڈرائنگ کارٹونز اباؤٹ F-16 ایشو جو امریکنس نے ہمارے روک لیے تھے اور اس کی جگہ پہ گندم بھیجتی تھی. تو ایئر ہیڈ کوارٹر گائے ان سے ایک جو تھے وہ انہوں نے مجھے اسپاٹ کیا میرے کارٹونس کو. تو کہنے لگے یہ تمہیں کارٹونس کی ایئر کرافٹ کی ڈیٹیل کا کیسے پتا ہے. تو انہوں نے مجھے ہیڈ کوارٹر بلا لیا. تو یہ بھی بڑی اچیومنٹ کی بات تھی کہ وہ میں نے بھی پتا کہ میرا تو شوق ہے ٹو بیکم اے فائٹر پائلٹ لیکن میں کارٹوننگ میں آ گیا ہوں. تو دیٹ واز اے ٹائم وین ہی گیو می کہنے کے یہ آپ آفر ہماری طرف سے ہے کہ آپ نا فلائٹ سیفٹی ڈپارٹمنٹ ہمارا یہ فلائٹ سیفٹی نیوز لیٹر 36 کنٹریز میں جا رہا ہے اور اس کو وہ ایک ایسے حضرت ہینڈل کر رہے ہیں جو NCA سے یا پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹ سے پڑھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ایویشن سے. کیونکہ ایویشن ہے ٹو بی این ایویشن انتھوزیسٹ آلسو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی جگہ اس میں کام کرنے کے لیے. تو وہ کہنے لگے تمہارا پیشن اتنا اچھا ہے اور تمہاری ڈیٹیل اور تمہاری نالج اتنی اچھی ہے ایویشن کے بارے میں کہ وی وانٹ یو ٹو لفٹ دس میگزین جو 36 ملکوں میں جا رہا ہے. تو یہ بڑا دو چیزوں میں نے کریڈٹ لیا. ایک تو یہ کہ میں نے اس 96 میں ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. ان کا فلائٹ سیفٹی تو میرے پہلی مرتبہ آفیشیلی جو پاکستان ایئر فورس کا آفیشیل ایویشن کارٹونسٹ ہوں میں. فلائٹ سیفٹی نیوز لیٹر میں میرے 1996 سے لے کے اب تک جو ہے نا وہ ابھی تک چل رہا ہے فرام کنونشنل ٹو ڈیجیٹل. میں نے بڑا ٹرانزیشن وہاں بھی عبور کیا کہ میں ہاتھ سے بناتا تھا پہلے. پھر دین آئی وینٹ ٹو قطر. تو وہاں کے ڈیجیٹل کارٹونس کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ میں نے سافٹ ویئر میں کام کرنے کی وجہ سے فلائٹ ٹون شروع کر دیے جو آپ ابھی سامنے دیوار میں دیکھیں گے لگے ہوئے. تو اٹ بیکیم سو پاپولر ان دا ایئر فورس کہ وہ ایک ٹرانزیشن ایک ہوتا. دوسرا یہ تھا کہ جب میں پڑھا رہا تھا پاکستان میں 96-97 میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈی میں کچھ ایک عربک سیکشن تھا ان کا. تو وہ مجھے نیچے آ کے اپنی بلڈنگ میں ہی میں وہاں انسٹیٹیوٹ آف میس کمیونیکیشن میں پڑھا رہا تھا. تو ان کے وہ آدمی آ کے مجھے دیکھتے تھے میں پڑھاتے ہوئے. تو وہ انہوں نے مجھے آفر کر دی جاب کہ جی آپ نا ہمارا میگزین جو ہے عربک میں ہے
آپ ہمیں بنا دیا کریں, ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں گے, آپ کو ہیلپ کر دیں گے ٹرانسلیشن میں, تو آپ کا وہ ہم آپ کے کارٹون چاہیے ہمیں میگزین کے لیے. تو وہ 36 ملکوں میں, وہ بھی 36 ملکوں میں جاتا تھا. تو وہ actually it was a time when I got introduced into the Arab world through that magazine. 36 countries میں جا رہا تھا. تو وہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 2000 میں میں نے 92 سے اپنا کیریئر شروع کیا تھا نیوز میں, اور I went to 2000, اور 2000 میں مجھے جزیرہ نے خود بلایا وہاں سے. یہ لوگ جب یہاں سے وائنڈ اپ کر کے گئے عربک سیکشن, تو دے ریچ ٹو الجزیرہ. تو الجزیرہ نے کہا کہ جی آپ دنیا میں جو اچھے جو جرنلسٹ ہیں اور وہ پروفیشنل ہیں ان کو آپ انوائٹ کریں. تو وہ جو ہمارے فلسطینی باس تھے انہوں نے پھر مجھے انوائٹڈ می کیا ہو, اور یہاں کے تو ایک واز اے شاک فار می کہ میں اپنا کیریئر بھی چھوڑ کے اتنے سارے ایوارڈ لیے ہوئے تھے. کچھ 6 ایوارڈ لے لیے تھے میں نے پاکستان میں ہی جانے سے پہلے وہاں جا کے بھی مجھے کافی ایوارڈ ملے. لیکن یہ کہ مجھے بڑا شوق لگا تھا کہ میں ایک گرافک ڈیزائنر کے طور پر انہوں نے مجھے بلایا. تو وہ کہنے لگے جی ہماری ویب سائٹ بنانی ہے جزیرے کی, تو وہ بھی بنا دی میں نے, ڈیزائننگ بھی اس کی کر دی اور سب کچھ. تو وہ کہنے لگے نہیں, اب مزہ یہ ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ آپ پروفیشن جو ہے نا, یہ پروفیشن بھی یو آر اے کارٹونسٹ, سو وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ ڈوئنگ کارٹونس. تو وہ اس میں بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے. تو میں پھر اس بات پہ کین اس لیے ہمیشہ میں رہا ہوں کہ آپ کے اندر ایک نا امپرومنٹ, اور ایک جو میرا فیمس میں اکثر کہتا ہوں اپنے انٹرویوز میں بھی فورن میں بھی کہ لائف از اے کنٹینیوس لرننگ پروسیس, کہ آپ کو نا سیکھتے رہنا چاہیے. تو وہ آئی کیپٹ آن فوکسنگ آن دا فورن کارٹونس کہ وہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. تو وہ CNN کے کارٹونس کو میں نے دیکھا, تو کہنے کہ تم یہ کارٹون شروع کر دو یہاں. تو وہ ابھی تک پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا میں جو لوگ کارٹون کر رہے ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر اسٹل کارٹون چھاپنے کو ہی ڈیجیٹل میڈیا کہہ دیتے ہیں, اینڈ دے کال دیم الیکٹرانک میڈیا کارٹونس کہلا لیتے ہیں اپنے آپ کو, اور وہ کارٹون اسٹل میں ہی پبلش ہوا ہوتا ہے ویب سائٹس کے اوپر. تو میں نے ان کو جزیرہ کے لوگوں کو کہا کہ دیکھیں آپ اگر وہاں بھی یہ کانسیپٹ تھا, زیادہ تر اینیمیشن کا پتہ ہی نہیں تھا انہیں, اور نہ کوئی ڈیولپمنٹ تھی جزیرہ کی, اپنی کوئی سالڈ بیس بھی نہیں تھی. اسامہ بن لادن کا انٹرویو چلا کے مشہور ہونا چاہ رہے تھے لیکن میڈیا میں ایکسپرٹیز نہیں تھی. تو وہ میں نے جا کے بتایا, دیکھیں کہتے ہیں جی آپ کارٹون کریں. آپ نے کہا کارٹون تو کرنا آسان ہے, لیکن اس کا نیکسٹ فارم جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے اینیمیٹڈ ہوتی ہے, اسٹل نہیں ہوگی. تو وہ کہنے کہ آپ کے پاس ایک ایگزامپل کیا ہے. تو میں نے بل میشل کے کارٹون آتا تھا CNN سے, جو میں آبزرو کرتا رہتا تھا. تو میں نے کہا یہ بڑا زبردست آدمی ہے اس نے, اینڈ بل میشل اسٹارٹڈ دیٹ اینیمیٹڈ پولیٹیکل کارٹون ان 1996. تو وہ 96 میں جب میں نے ان کو بتایا, میں کہ یہ تو بنا میرے سے پہلے کر رہے ہیں ہم یہ چیزیں, تو آپ کا کیا خیال ہے. کہنے لگے وہ بڑا پریشان ہو, کہنے لگے یہ تو بڑا واقعی ڈفرینٹ کام ہے, تو کین یو ڈو دیٹ. میں کہی میں تو آلریڈی انٹرسٹڈ ہوں اس میں. تو آئی ڈیڈ ایوری تھنگ آن مائی اون without any course or anything. I bought books from Amazon, Flash animation pay, اور اس پہ میں نے I started doing self-taught in every field. I have no school in fine art. I'm working simultaneously in 3 fields of aviation artist, digital, and not only in conventional aviation artist, from conventional to digital aviation artist and cartoonist. Then in surrealism also, I started from, I went through all mediums of acrylic, oil paints, watercolor and everything, and reached to the digital art level there as well. Number 3 is digital cartooning. Of course, my name is among the pioneers of animated protocol cartoonists in the world. اور جس پہ مجھے all American Editorial Cartoonist Society called me in their annual function to come and speak about how I do this alone, because they said it's not a single man's job actually. So it's a teamwork. So how you produce and keep on producing those 2D animated cartoon for. آج بھی ہم ان کی ورکشاپس لے رہے ہیں, اور آج ان کی ورکشاپ کے توسط سے ان کا ہمیں پتہ چلا کتنے ورلڈ ریناؤنڈ ہیں, اور ہم پریولیجڈ ہیں اور آنرڈ ہیں کہ ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں. سو آئی ہوپ آئی کین اسکیچ اینڈ آل وی آر لرننگ, اینڈ آئی تھنک آئی ہوپ آپ کے آگے کیا گولز ہیں پاکستان میں. آپ پاکستان واپس آ گئے؟ آئی ایم ناٹ, آ تو گیا اور یہاں ایک رسپانسبلٹی ایک ہے, اور وہ انشاءاللہ میں نے تھوڑا سا آلموسٹ اس پہ ایک اسٹیپ فارورڈ لے لیا ہوا, اور وہ ابھی انقریب ہے. اینڈ دیٹ از اے ویری گڈ نیوز فار دا پولیٹیکل کارٹونسٹ آف پاکستان. کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ایڈوائزر بریگیڈیئر نور حسین نے مجھے گھر بلا کے کہا کہ یہ کوئی 96-97 ہی کی بات ہے
کہ آپ کو میں نے سلیکٹ کیا کہ یو آر دا ون ہو شوڈ لانچ کیپ کارٹونسٹ ایسوسیشن آف پاکستان. Okay. So I don't know what he saw in me, but I said it's a very big honor. I mean that Qaidam ADC is calling me and asking me to do that. So اس وقت میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں واپس آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ اٹھا رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کے لیے جو پرنٹ میڈیا میں پیچھے رہ گئے ہیں, بیکاز اکارڈنگ ٹو BBC جو میں نے ڈیجیٹل میڈیا کے جو کارٹونسٹ ہیں دنیا میں اس وقت, وہ انہوں نے باقی کنونشنل کارٹونسٹ کو اکارڈنگ ٹو BBC آن لائن نیوز کے لوگوں نے مجھے بتایا جب میں ان کو وزٹ کیا میں 2004 میں کہ you have left them almost and put have created a difference of almost 30 years. تو وہ پہنچ نہیں سکیں گے آپ تک کیونکہ وہ ہارڈ شپ ہے. تو یہ ہے کہ وہ ٹرانسفارمیشن. So CAP is what, like a center ہو گیا? CAP will be a kind of a first organization or association of consist of all famous Pakistani editorial cartoon and political cartoonists. تو وہ آئیں گے اس میں. They will be able to post their cartoons, daily cartoons on the website of CAP. And as well as they will be able to you can see their works and how many fields they are working on, what kind of contribution they have done. So you are planning so to it's a mixture of yes, because this actually it's a very interesting idea which I planned for Al Jazeera when I was there, but unfortunately the lack of professionalism in Al Jazeera, they could not understand the depth of this thing which I tried to launch an international Al Jazeera International Cartoon Society. So I brought that. I was very happy. It's very happy. Yes, I was very happy. I said, okay, if you don't have value of this thing, تو میں اپنے ملک کے لوگوں کے لیے جا کے کر لوں. تو I'm very excited about it. اور انشاءاللہ it will be a very big opening for the children. بچوں کے لیے اس میں سیکشن ہے, اس میں پروفیشنل دنیا بھر کے کارٹونسٹ کا میں مل کے آیا ہوں جن سے بات چیت کر کے آیا ہوں. ان کے انٹرویوز ہوں گے, ان کے متعلق نو ہاؤ کی. تو it will open. تو اس کی ٹائم لائن کیا ہے اندازاً کب یہ آپ کو؟ ہوپ فلی مجھے جو فائنینشیل کرائسس جو مجھے جزیرہ نے دی ہیں اس کو کور کرنے اگر وہ نہ آتے میرے پاس, تو میں یہ بہت سارے کام بہت ایک کارٹونس کو اور ایک آرٹسٹ کو ریچ ہونا بہت ضروری ہے. جی. اب ہمارے یہاں کارٹونس کمیونٹی اور آرٹسٹ کمیونٹی تو سب سے زیادہ بیچارے وہ پھسرے ہوتے ہیں, ان کو بہت فائنینشیل چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو آئی میٹ ود فواد چودھری صاحب سے بھی میں نے مل کے یہی کہا کہ سر میں I wanted to do something تو آپ میری ہیلپ کریں. تو منسٹر سے بھی میں ملا ہوں. تو وہ اٹ ڈپینڈز آن وہ ساری چیزیں بڑی ہنسی آتی ہے. ہم لوگوں کا سارا پیسہ ہمارے ملک میں ایک ایسا ایک وہ بن گیا ہے ایشو کہ وہ آپ کو ہر جگہ مینشن کرنا پڑتا ہے. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن اٹ بیکاز یہ ایسی چیزیں کہ جو خود بخود ہو جانی چاہیے تھی. آرٹسٹ جب بھی ایکسل کر سکتے ہیں آپ اپنی لائف میں جب آپ ان فائنینشیل چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اور پریشانیوں سے دور نکل جائیں. اس اے لگژری پارٹ آف لائف. آرٹ آلویز بلانگس ٹو لگژریس پارٹ آف لائف. تو آپ کمفرٹ سے آگے نکل کے چیزوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہاں تو ہمارے یہاں بیسک نیسیسٹیز ہی پوری نہیں ہوتی ہیں, تو وہ کارٹوننگ میں ایڈوانسمنٹ کا کوئی کون سوچے گا. اور اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از میں کورٹ روم آرٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو نہیں بتایا میں نے کہ وہ ہے کہ آئی ایم دا فرسٹ آفیشیلی ریکگنائزڈ کورٹ روم آرٹسٹ آف پاکستان. یہ 1993 میں مجھے ڈاکٹر ملیح لودھی نے بھیجا تھا, اور نواز شریف کا کیس تھا وہ پہلا جس میں ان کی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی. تو انہوں نے چیلنج کر دیا تھا کورٹ میں, تو وہ ریسٹور ہو گئی تھی ان کی اسمبلیز. تو وہ کیس اتنا امپورٹنٹ تھا جس میں پرائم منسٹر اور ہمارے یہاں ہم دیکھتے تھے کہ CNN اور BBC سے آپ نے دیکھا ہوگا کورٹ روم اسکیچز بنے ہوئے ہیں. میں دیکھے, میں نے لائبریری آف کانگریس میں جا کے اب یہ بھی دیکھیں دیکھا ہوگا کہ کتنا زبردست. جی, ابھی پاکستان میں کوئی میڈیا کوئی نیوز چینل مجھے اگر انٹرویو نہیں کرا تو میں یہ چیزیں بتاؤں کہ میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن باہر کر کے آ رہا ہوں. کہ میں نے ایون امریکنز جو اب انہوں نے میں نے کچھ ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ چلو 2-4 پیدا وہاں بھی ہو گئے ہیں ڈیجیٹل کورٹ روم آرٹسٹ. ان کے یہاں ڈیوائسز ہیں, ان کے پاس اکوپمنٹ ہے کہ جو آپ USB لگائیں اور ڈیجیٹائزر یا وہ سینٹیکس اسکرینس ہے جس پہ آپ ڈائریکٹ ڈرا کر لیتے ہیں اور وہیں سے آپ اپنے نیوز پیپر کو فارورڈ کرتے ہیں کوئک سروس. تو میں نے اس کو بھی اتنی ایڈوانسمنٹ تھی وہ کہ وہ ایون جزیرہ والوں کو بھی سمجھ نہیں آ سکی. تو وہ آپ نے کی ہے, وہ میں نے کی. اچھا, تو پھر آپ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں. اور وہ میں نے بھی کوشش کروں کہ میں سپریم کورٹ جا کے اس چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے جو تھے نسیم حسن شاہ صاحب, انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا مجھے اور انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا تھا مجھے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کورٹ روم آرٹسٹ پبلش کریں ایگزیکٹلی. اب وہ اس چیز کو بھی یہاں کے میڈیا کا اتنے انپروفیشنل اور وہ ان کی اپروچ ایسی ہے کہ یہ اس چیز کو بھی پک نہیں کر رہے. اور میں آئی جسٹ کیم اینڈ آئی سو ARY نے کچھ ڈرائنگس کورٹ روم کی یہ
जो थी स्टिल्स जो थे वो किसी आर्टिस्ट को घर दे के बिठवा के बनवा लिए थे. अच्छा. तो वो कोर्ट रूम में ये होता है कि आपको आर्टिस्ट को वहाँ मौजूद होना होगा, तो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रियल टाइम. तो वो मुझे स्पेशली चीफ जस्टिस ने की तरफ से परमिशन थी, 11 जजेस का पैनल बैठा हुआ था कि ये शुजात को उनको बहुत पसंद आया. पहला स्केच मेरा जब छपा न्यूज़पेपर में तो चीफ जस्टिस ने अपने चैम्बर में बुला लिया. अच्छा. एंड सर तुम्हें ये कैसे कर दिया है, तो ये तो बड़े रियलिस्टिक सारे नजर आ रहे हैं जजेस बैठे हुए. तो मैंने कहा सर इट इज़ अ वेरी फर्स्ट टाइम इन द कंट्री एक्चुअली. वो तो बड़ा आफ्टर कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो इतने सारे क्राउड में बैठ के और उसको कंसंट्रेट करना. एंड देन सुप्रीम कोर्ट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट भी नहीं हुआ था. तो वो फिर ही गेव मी अ कैश प्राइज, कहने लगे तुम तो बड़ा जबरदस्त काम किया भाई. तो मुझे कंटिन्यू एंड देन ही स्पेशली उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी मेरे मुतल्लिक के हम जब हियरिंग कर रहे होंगे 11 जजेस का, तो ही इज द ओनली पर्सन आई एम अलाउइंग हिम टू मूव. अदरवाइज आप 11 जजेस के पैनल पे बैठे हुए कोई बंदा बात कर जाए, कोई हिल जाए तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है. बड़ा सीरियस माहौल होता है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के केस हो. सो आई गॉट दिस ऑनर कि आई एम द फर्स्ट. और ये डॉक्टर मलिया लोधी ने मुझे कहा था कि देखो शिवाद जाके ना आई फील समथिंग इन यू एंड यू हैव टू डू दिस. उन्होंने फोर्स करने कॉन्फिडेंस है. एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड बाय हर आल्सो दैट शी हैड सो मच कॉन्फिडेंस इन मी. तूने कहा ये तुम आई रियली रिस्पेक्ट हर. आफ्टर माय मॉम आई थिंक इन प्रोफेशनल लाइफ शी इज माय मेंटर और शी इज आई थिंक आई रिस्पेक्ट हर बिकॉज ऑफ दिस थिंग. आप थोड़ा और कुछ आगे बताना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी इस प्रोफेशन में ये भी लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है पॉडकास्ट का और मेरे चैनल का वो है कॉन्शियस लिविंग एंड पेरेंटिंग. उसके अम्ब्रेला में मैं ये सारी बातें करती हूँ. तो आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि हाउ कॉन्शियस यू थिंक दिस वर्क रिक्वायर्स, हाउ मच कॉन्शियसनेस इन दिस वर्क, और आप अपने वालिदैन के साथ आपका क्या रिलेशन, आपका क्या राब्ता कैसे है, अच्छा है? आई फील सैड. आई जस्ट रियली मिस माय पेरेंट्स. अच्छा, वो है यार. बाकी लोगों को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी ग्रोथ इस तरीके से दे पास्ड अवे. अच्छा, वो व्हाइल आई वाज वर्किंग इन अल जजीरा वन बाय वन. तो वो ऐसे गैप आ गया कि मैं हर चीज़ फ़ोन उठा के मेरे से पूछ लेता था, अब्बू से पूछ लेता था. तो वो मेरी बेसिक ग्रोथ में मेरी मदर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका ये था, जो भी मेरे सब कॉन्शियस में ये चीज़ बैठ गई हुई है कि फिर आपको अचानक सोते हुए भी उठ के ऐसा हड़बड़ा के उठ बैठता हूँ कि मैंने कुछ करना है. अच्छा. तो शी ऑलवेज केप्ट एंड एम्फसाइज्ड ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम. तो वो कहने कि तुम लड़के क्या कर रहे हो, ये मैं कुछ सोच रहा हूँ कुछ करने की. तुम ये फूल लोगों में अपने दोस्तों में टाइम ज़ाया ना करो और अपनी एग्जीबिशन के लिए कुछ प्रिपेयर करो, कुछ डोंट वेस्ट टाइम. तो उनका हमेशा ये कहता डोंट वेस्ट टाइम और डू समथिंग, डोंट वेस्ट टाइम. तो उन्होंने वैल्यू ऑफ टाइम वक्त की जो अहमियत है अब वो उन्होंने डाली. एक होती है कि जो लीजिए वैल्यू ऑफ टाइम जो लोग कंसंट्रेट करते हैं आपके नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में कि ये जल्दी सारी चीज़ें ये भी करता ना, टाइम पर पहुँच जाना. नो नो नो, दैट इज अ बिगर पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम. ऐसा पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम बिकॉज आई पेंट सरियलिज्म. तो मैं उसको सरियलिज्म में यूँ कहूँगा कि आप यू फील दैट यू सम टाइम you went ahead of time even. Achha, okay. You went to a place and you came back where people are still thinking about वो mentally उस जगह पे होना और अपने आप को महसूस करना और फिर वापस ले आना उस एनवायरनमेंट से. तो उसको मैंने ट्राई भी किया सरियलिज्म में भी और वो बड़ा सक्सेसफुल में रहा. तो आपका ये आर्ट है अवेलेबल, हम देख सकते हैं सरियलिज्म में? I can, yes, later if प्लीज मुझे दिखाइएगा ताकि आप I can send you some of my ideas. And you will see that in all these three forms of art, I mean 4 forms of art, courtroom art, aviation art, cartooning and surrealism. You will find me equally. जो मजे की बात मुझे लगती है अपने मुतालिक वो ये है कि मैं इन चारों फॉर्म में I'm on my best level. मैं पूछने ही लगी थी कि आपको अपने बारे में क्या पसंद है. तो exactly, I love this कि मैं I can feel, and I don't know, my parents when they asked my teacher. Achha. In 1991 we were doing an exhibition, group exhibition in French culture, in French embassy Islamabad. Achha. तो मेरे फादर ने मेरे सर से पूछा, सर राही मंसूर राही ही इज़ अ क्यूबिस्ट, बड़े मशहूर है पाकिस्तान में, अवार्ड मिले में. सर ने कराची स्कूल ऑफ आर्ट शुरू किया था कि ये लड़का कुछ कर लेगा. तो वो आई डोंट नो, मेरे फादर को स्पेशली ये बड़े कनिंग रहते थे क्योंकि वो अपने ज़माने में स्टूडेंट लाइफ में टीचर्स के साथ उनका जो एक्सपीरियंस रहा था, तो वो मुझे हमेशा ये कहते थे देखो टीचर जो कहेगा ना तो ट्रस्ट एंड बिलीव इन हिम बिकम वो चीज़ें हो जाती हैं.
اگر انہوں نے کسی لڑکے کو کہا کہ یہ لڑکا نہیں پڑھ سکتا, وہ نہیں پڑھ سکا, میں نے دیکھا اپنی لائف میں. اور اگر کسی کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ لڑکا ایکسل کر جائے گا تو وہ ہو جاتا ہے. تو ڈونٹ بی آئی مین funny or non-serious about teachers. Pay attention what they say. تو وہ جب انہوں نے میرے سامنے, مجھے پتا تھا وہ پریشان کہ میں کدھر کارٹوننگ میں نکل آئے, تو انہیں پوچھا کہ یار کیا کر رہے ہیں رائے صاحب, یہ کیا کر لے گا یہ لڑکا. تو سر دس از واٹ سر سیڈ, آئی ڈونٹ نو. میں اس کو اپنی پرسپیکٹو میں اگر دیکھتا ہوں تو پیچھے مڑ کے, تو مجھے لگتا ہے کہ سر کہہ رہے ہیں تو کچھ ہو رہا ہے. اینڈ ہی ٹولڈ مائی فادر کہ لکھیں, میں کچھ نہیں کہتا, لیکن یہ ہمارے فیملی میں اگر پیدا ہوتا تو ہم اس کو بہت بڑا گرو سمجھتے ہیں. اس کو اس بچے کو اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ٹائم ول کم وین نو باڈی ان دا ورلڈ ول بی ایبل ٹو کمپیٹ دس گائے ان آرٹ. اور وہ میں نے جہاں تک میں گیا ہوں میڈیا میں بھی اور آرٹ کے لیول تک, اس کا دوسرا کنفرمیشن کہاں سے آئی ہے, بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے. فرینچ کارٹونسٹ ہیں لیمون نیوز پیپر کے, ڈیلی پلانتو کیم, یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. پلانتو کیم فرام ٹو انٹرویو می فار TV5, فرینچ TV5. اچھا میں وہ اب وہ آ کے اس نے مجھے کہا, تو وہ فرینچ ایمبیسی سے کال ہے کہ سر وہ پلانتو وانٹ ٹو اسپیک ود یو اینڈ ہی از آسکنگ دیٹ اف یو کین ڈو اے جوائنٹ ایگزیبیشن آف پولیٹیکل کارٹون ان فرینچ کلچر سینٹر ان دوحہ. تو میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے. تو کہتے ہی وانٹ ٹو انٹرویو, تو وہ پہلے فور TV5, میں کہا جی آ جائے. اچھا وہ TV5 کے انہوں نے انٹرویو کیا مجھے, تو وہ کہنے لگے یار تم نے کیا شروع کر دی یہ اینیمیٹڈ پولیٹیکل کارٹون, تم سارے ہمارے تو ہمیں تو سارا یہ تم کہاں لے گئے, کس لیول پہ لے گئے کارٹون کو, یہ کیا بکواس ہے. وہ تو ہی واز کوائٹ اوفینڈیڈ بائی می. تو وہ بڑا مزے کی مجھے بات لگی, کیونکہ یہ تو تم یہ کہاں لے گئے, جو اس نے بات کی تو مجھے کہا جی یور فیلڈ از اوپن ان فرنٹ آف یو. Why you didn't take this step before me when I arrived here in this region, or you came from France? You're most living in modern countries and in developed countries, and we are underdeveloped countries, you know. So why you didn't take this step before me? تو وہ جزیرہ نے ہم دونوں کا انٹرویو کیا, بلکہ پلانتو کا انٹرویو کیا. اور وہ جزیرہ کا انٹرویو 1 گھنٹے کا, I was there when they were interviewing him. وہ ٹیپ جزیرہ میں چلی ہی نہیں. اچھا, دیٹس انٹرسٹنگ. اینڈ میں پوچھتا رہا کہ یہ وہ گئی کیا ہے, پلانتو اتنا مشہور کارٹونسٹ ہے, اور جزیرہ نے میرا انٹرویو کیا 1 گھنٹے کا, تو وہ پلانتو کا انٹرویو کیوں نہیں چلایا انہوں نے. وہ تو وہ کچھ وہ تھے ہمارے الجیرین جرنلسٹ تھے جنہوں نے انٹرویو کیا, تو موروکن اسپیشلی موروکن گائے, وہ دے اسپیک فرینچ ان موروکو. تو وہ بڑا مزے سے اس کا انہوں نے انٹرویو کیا تھا طارق تملالی نے. تو وہ لیٹر آئی ڈسکورڈ کہ پلانتو نے اتنی تعریفیں کی ہیں میری کہ وہ اس سے جیلس ہو کے انہوں نے وہ انٹرویو نہیں چلایا اور وہ ٹیپ غائب کر دی. اینڈ پلانتو سیڈ لاٹ اباؤٹ می کہ یہ بندہ کچھ بھی کر دے گا فیوچر میں جا کے, اس کے بعد جو آرٹ اٹ ہیز نو لمٹس. اچھا. تو وہ میرے لیے بڑی بہت, وہ نہ بھی چلتا انٹرویو تو میرے لیے یہ کمپلیمنٹ بہت تھا کہ ایک فورن کارٹونسٹ ایک آ کے اوفینڈ ہو جائے میرے کارٹون سے, جو اتنے ماڈرن انوائرمنٹ میں رہ رہا ہو, اور وہ اپنے ملک میں ایز اے پرائم منسٹر کے طور پر لیا جاتا ہو, اور وہ مجھے آ کے آپ ریکویسٹ کرے کہ میں آپ کے ساتھ ایگزیبیشن کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد یہ پریڈکٹ کر دے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کبھی بھی جا کے فیوچر میں کچھ بھی کر سکتا ہے. تو I took all those chances in remaining in الجزیرہ, جو جزیرہ کو بھی نہیں, ان کے قطریوں کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ ان کو نالج نہیں تھا میڈیا میں کہ چیزیں کہاں تک چلی گئی ہیں, کہ I took them parallel to CNN. اور مزے کی بڑی اس ٹائم میں آپ کو پاکستان والے کچھ اپروچ کرتے تھے, the most unfortunate thing happening with me during all this 16 years when I was abroad was آپ کو کہتے تھے واپس آ جاؤ ہمیں بھی لے جاؤ. No, it was امیر شکیل الرحمان کے ساتھ میرا بہت ہی بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے کام کرنے کا. اینڈ فار یور انفارمیشن, یہ میرے پیچھے مجھے یہ بہت لو سیلری پہ رکھا ہوا تھا ایوارڈ لینے کے باوجود انہوں نے. اور جب جزیرہ سے میری کال ہے تو میرے پیچھے بھاگ کے آئے, دیکھا کہ اتنے بڑے چینل میں جاب مل گئی, تو کہنے لگے آپ واپس آئیں گے تو ہمارے نیوز پیپر میں آئیں گے. میں نے جی آپ نے تو میری کیئر ہی نہیں کی. بٹ ہی سیڈ ہی اسٹارٹڈ ریکویسٹنگ آپ ہم نے ٹیلی ویژن شروع کرنا ہے تو ہماری ہیلپ کریں. تو آپ جو یہ جیو کو جو لوگو ہے نا, یہ میں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے.
अच्छा, लो, तो इन्होंने मुझसे बकायदा, मुझे तो नहीं पता था ये। ये हमारे जर्नलिस्ट लोगों को भी नहीं पता था जो न्यूज़ के थे ना, वो जो मैंने फेसबुक पे लिखा और अब बहुत सारे दूसरे इंटरनेशनल लोगों के साथ मैंने उसको वो पब्लिश किया फेसबुक पे, तो वो एवरीबॉडी गॉट सरप्राइज, यार तुम्हारा तुमने किया था, मैं कहा तो इन्होंने पाकिस्तान में बताया ही नहीं हुआ मुझे, उसकी पेमेंट, उनकी पेमेंट नहीं की उसकी, नंबर 2 आज तक। और दूसरे लोगों को ये बताया कि हमने कंपटीशन करवा के वो लोगो बनवाया, झूठ बोला। तो ये जर्नलिज्म में ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने की। तो वो जो शायद अब इसके बाद देखें तो शायद कोई पेमेंट का प्लान बन जाए, क्योंकि हमारे लोग कुछ पेमेंट्स में कुछ थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं, अमनीशिया हो जाता है, कुछ ऐसा ही।